أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، کرم، فضل ہے، اللہ کی نوازش ہے کہ پھر چند دن بعد ایک ایسا مبارک مہینہ، بڑا مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نوازتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ بنجر زمین میں جس طرح فصل اگ جاتی ہے، کسی پودے کی کلیاں مرجھا جائیں، کھلنے لگتی ہیں، اور کہیں پیداوار نہ ہو رہی ہو، پیدا ہونے لگتی ہے، اسی طرح مومن مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ ایسا ہے کہ سال بھر میں جو کمی، کمزوری، کوتاہی رہتی ہے، اور اس مہینے میں آدمی لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائے، عبادات میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، اور اس مہینے کی رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹنے میں لگ جائے، تو اس کی کلیاں کھل جاتی ہیں، اس کی بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام و کرام برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور پورے مہینے لوٹتا ہے۔ تو ہم پر ہی اللہ کا کرم ہے، ورنہ کتنے لوگ جو پچھلے سال تھے رمضان کے مبارک مہینے میں، انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، قرآن کی تلاوتیں بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیا، اور بھی اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹا۔ اس سال وہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کے مہینے سے ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا دینا، چونکہ یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اور کسی مہینے میں اتنی برکتیں ہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، جہنم کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر بندہ ایک عبادت کرے جو فرض نہ ہو، نوافل ہو، سنت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر فرضوں کی برابر دیتے ہیں، اور جو فرض ادا کر لے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کے برابر دیتے ہیں۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ساری کی ساری قیمتی ہے، وہ تو ساری زندگی ہی، لیکن خاص طور سے اس مہینے میں رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹنے کا جو سیزن ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اس مہینے میں لوٹتے ہیں، یہ جنہوں نے لوٹا۔ بظاہر جو لوگ دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی فائدوں کی خاطر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں سے فائدہ ہوگا، وہ تو اس کو جانتے ہیں دنیاوی فائدے کو۔ جو بزرگ اللہ والے ہیں، صحابہ، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ہمارے اسلاف تھے، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی لو میں لگے رہتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر رہتی تھی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، نیکیوں کا ذخیرہ کیسے جمع ہو، گناہوں سے کیسے بچا جائے، گناہ کیسے معاف ہو، تو اس مہینے کے منتظر رہتے تھے، اور پھر اس مہینے میں اپنے وقت کو اتنا لگاتے تھے کہ سارا کا سارا وقت اس طرح لگاتے تھے کہ سونا بھی بہت کم، ملاقاتیں بھی بہت کم، زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، اور سارے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اسی آیت سے مسلمانوں پر روزے فرض ہوتے ہیں، اور اس آیت میں بتایا گیا کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اب سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اس آیت سے بات صاف واضح ہو جاتی ہے، یہ جو کہا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، تو پتہ چلا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اس امت پر نہیں بلکہ پہلی امتیں جتنی بھی آئی ہیں سب پر روزے فرض تھے۔ روایت سے بات معلوم ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں جتنی بھی شریعتیں رہی ہیں، جتنے بھی دین مذاہب ادیان رہے ہیں، سب پر روزے فرض تھے الگ الگ طریقے سے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قمری مہینے میں ایام بیز کے روزے فرض تھے۔ ایام بیز کسے کہتے ہیں؟ ایام بیز چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو ایام بیز کہتے ہیں، یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھے۔ اسی طرح یہود پر عاشورہ کا روزہ، ہفتے کا روزہ اور چند اس کے علاوہ روزے فرض تھے جس کو وہ رکھتے تھے۔ اسی طرح نصارہ پر رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض تھے جو ہم رکھتے ہیں، نصارہ پر رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ بڑھتے بڑھتے 50 ہو گئے۔ 50 کس طریقے سے، یہ بات آپ کو سمجھاؤں میں کہ جب ان پر ایک مہینے کے 30 روزے فرض تھے تو ایک بار ایسا موقع آیا کہ ان کا بادشاہ شدید بیمار ہوا، جو وقت کا حاکم تھا سخت تکلیف میں گر گیا، لمبے عرصے بیمار رہا۔ تمام لوگوں نے منت مانی، اگر ہمارا بادشاہ ٹھیک ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، بیماری سے نجات مل گئی، تندرست ہو گیا تو ہم 10 روزوں کا اضافہ کریں گے، اور ایک بار نہیں ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے شفا دی، تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے 10 روزوں کا اضافہ کر لیا، 40 ہو گئے۔ یہ سلسلہ 40 کا چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک بادشاہ بیمار ہوا، پہلے سے چونکہ شفا ملی تھی 10 روزوں سے، تو اس بار انہوں نے 7 روزے رکھے۔ نصارہ قوم نے جو ان کے ماننے والے تھے تو 7 روزے رکھے، اور جب 7 روزے رکھے وہ اللہ نے ٹھیک کر دیا، تو کتنے ہو گئے؟ 47 ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد پھر ایک بادشاہ بیمار ہوا، اس بار منت تو نہ مانی لیکن وہ ٹھیک بھی ہو گیا، بس اب سوچا چلو نا 50 پورے کر لو، تو نصارہ 50 روزے رکھتے تھے، ابتداءً 30، پھر 40 ہوئے، پھر 47 ہوئے، اور پھر 50 روزے رکھتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 روزے فرض رہتے تھے۔ تو یہ جو کہا قرآن کریم کے اندر کہ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، بالکل صاف واضح ہے، اور آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو اس سے بھی زیادہ بات آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ روزے کی فرضیت قرآن سے بالکل صاف واضح ہے، اسی آیت سے، اور حدیث میں صاف ہے، یعنی ایمان، کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ اس لیے روزہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، جو مسلمان عاقل بالغ مقیم ہو، تندرست و توانا ہو، بیمار نہ ہو۔ بیمار سے مراد ایسا بیمار ہے جس کی روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو اس کو اجازت ہے۔ خیر بہرحال ابتدائی اسلام میں جب اسلام شروع میں پھیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال زندگی گزاری نبوت ملنے کے بعد، کچھ زمانہ نبوت سے پہلے گزرا، تقریباً 40 سال کا زمانہ۔
13 سال وہ گزرے کہ آپ کو نبوت مل چکی تھی اور 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، تو ان 13 سالوں میں اللہ کی جانب سے بس یہی حکم تھا صحابہ کو اور نبی علیہ السلام کو کہ لوگوں کو بت پرستی سے روکنا ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے۔ کوئی زیادہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، نماز بھی کچھ دنوں کے بعد فرض ہوئی تھی، شروع میں بس یہی کام تھا اور یہی اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ لوگوں کو بت پرستی سے روکنا ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، یہی چلتا رہا۔ یعنی مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال زندگی میں روزہ فرض نہیں ہوا، نماز فرض ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینے کی جانب 13 سال کے بعد، وہاں جانے کے بعد بھی پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی۔ سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، اور ابتداءً روزے کی فرضیت ایسی نہیں تھی جیسے اب ہے۔ سب سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض ہوا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے جو ہم اور آپ آج رکھتے ہیں، اور اس میں بھی تبدیلی ہوئی۔ ابتداء جب روزے فرض ہوئے تھے تو یہ حکم نازل ہوا کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، جو چاہے رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، تندرست و توانا بھی۔ جو نہیں رکھے گا وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا تھا؟ 1 مسکین کا 2 وقت کا کھانا۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی حکم نازل کیا تو امت کا بڑا خیال کیا۔ شراب جب حرام ہوئی تو ایک دم حرام نہیں ہوئی، پہلے یوں کہا کہ شراب اچھی چیز نہیں سے چھوڑ دو، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرا حکم نازل ہوا کہ جب آپ نماز کے وقت ہو، نماز میں جانا ہو، نماز کا وقت قریب ہو تو آپ اس وقت نشے کی حالت میں نہ ہو، اور لوگوں نے سمجھا اچھی چیز نہیں ہے، تیسری بار کلی طور پہ حرام کر دیا گیا۔ نماز کا حال بھی ایسی ہوا تھا، جب نماز فرض ہوئی تھی ابتداء جب نماز پڑھتے تھے بات چیت کرنا کرتے تھے، آپس میں پوچھ لیتے تھے کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے تھے تو نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ لیکن پھر وہ احکام منسوخ ہوئے اور نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے، سلام نہیں کر سکتے، کچھ بتا نہیں سکتے، ادھر دیکھ نہیں سکتے۔ تو روزے کا بھی حال ایسے ہی تھا، ابتداء جب فرض ہوا تو عام اجازت تھی، جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، نہ رکھنے والے کے لیے فدیہ دینا لازم تھا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا، یہ منسوخ کر دیا گیا کہ اب کھانا پینا بالکل بند، اور کھانے پینے کے اعتبار میں بھی ابتداء جب فرض ہوا تھا تو وہ یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے جو کچھ کھا لیا ٹھیک ہے، نیند اگر آ گئی اب کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس میں دقت اور دشواری ہوئی صحابہ کو۔ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ صحابی نے روزہ رکھا ہوا تھا، دن بھر محنت مزدوری کی، شام میں گھر پہنچے، افطار کا وقت ہو گیا اور کھانے کا نظم نہیں تھا۔ بیوی نے آس پاس سے پڑوس سے کچھ لا کر جب تک کھانے کا انتظام کیا، وہ چونکہ ہارے تھکے تھے، آنکھ لگ گئی۔ یہ تو صحابہ کی شان تھی، نہ کبھی نماز قضا کی، نہ نماز قضا کے بارے میں سوچا، ہو گئی وہ بات الگ ہے۔ روزہ کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے، اب تو تندرست و توانا، ہٹا کٹا جوان اور کولڈ ڈرنک پیتا پھرتا، غیرت نہیں آتی اسے۔ وہ بیمار بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، بڑھاپے کی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے، اور کھانے کو ہو یا نہ تب بھی نہیں چھوڑتے تھے، چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ اب چونکہ دن بھر نہیں کھایا، رات میں کھانا نہیں ملا، دن بھر محنت مزدوری کی، اگلے دن غشی طاری ہو گئی۔ ایسے واقعات بھی پیش آئے، روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا، آنکھ لگ گئی، رات میں اٹھ کر بیوی سے ملنے کی خواہش ہو گئی۔ پھر اللہ نے دوسرا حکم نازل کیا، کیا کہ صبح صادق تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اللہ نے دھیرے دھیرے آسانی دی۔ خیر بہرحال یہ کچھ میں نے آپ کو تاریخی باتیں بتائی ہیں، اصل بات بتانی یہی ہے کہ یہ مبارک مہینہ اتنی رحمتوں برکتوں کا ہے کہ موسلا دھار بارش برستی رحمتوں کی، اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے۔ دیکھو لاک ڈاؤن لگا تھا، رمضان آئے تھے،
اللہ کا نظام ایسا بنا تھا رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی کوئی بھوکا نہ رہا، کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشانی نہ رہی، وہ اللہ کا نظام ہے۔ اس مہینے کا پہلا شرع اللہ کی جانب سے رحمتوں کا ہے، دوسرا شرع مغفرتوں کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ روزہ فرض عین ہے، جو نہ مانے روزے کو فرض عین وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو مانتا ہے رکھتا نہیں ہے، ہاں وہ کافر تو نہیں ہو سکتا لیکن فاسق ضرور ہے، سخت گناہ گار ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے۔ تو روزوں کی فرضیت قرآن سے حدیث سے بالکل ثابت ہے، صاف صاف واضح ہے۔ ایک دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے اس کو لمبی چوڑی باتیں نہیں بتائی، بہت ساری واضح و نصیحت نے کی، چند باتیں بتائی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، فرض نمازوں کو وقت پہ ادا کرو، زکوٰۃ وقت پہ ادا کرو، اور رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھا کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اس آدمی نے یہ کہا، یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے بتایا اس پر نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ کچھ گھٹاؤں گا، کام تو اور بھی تھے، نہ اس پر کچھ بڑھاؤں گا نہ کچھ گھٹاؤں گا، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو ایک دو چند صحابہ موجود تھے، آپ نے فرمایا جس کا دل خوش ہو اس بات سے کہ وہ جنتی کو دیکھے تو دیکھ لو اس شخص کو جنتی جا رہا ہے۔ اس بات سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور پھر سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ ذات کبھی سوتی نہیں جو ہمیں دن میں ایک بار دو بار سلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے نہیں ہمیں کھلاتے ہیں، سوتے نہیں ہمیں سلاتے ہیں، آرام راحت دیتے ہیں۔ تو ایک مہینے کے روزے اللہ نے ہم پر فرض کی، اس میں ہمارا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے۔ دلوں میں میل گندگی کچھ جم جاتی، صفائی ہو جاتی ہے۔ کہا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک مہینے سے پہلے خطبہ دیا تھا، ایک مختصر سا، کہ ایک ایسا مبارک مہینہ تم پر سایہ فغن ہونے والا ہے جو اللہ کی رحمت والا، برکت والا، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے شب قدر جو بہت ہی بڑی اور بہت ہی فضیلت برکت والی ہے، اور غم خواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر زیادہ ہوتا ہے چونکہ آدمی صبح کو روزہ رکھتا، دن میں بھوک لگتی، پیاس لگتی، صبر کرتا، اللہ کا ڈر ہی ہے جو اسے روزہ رکھواتا، ورنہ آدمی چھپ کر پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا، کوئی دیکھ تو رہا نہیں۔ اس کا تعلق تو سیدھا اللہ سے ہے۔ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو اس کو کھانے نہیں دیتا، پانی پینے نہیں دیتا۔ صبر کا مہینہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دن کا روزہ رکھو، رات کا قیام کرو۔ یہاں رات کے قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ انشاءاللہ ہفتے دو ہفتے اسی مضمون پر باتیں ہوتی رہیں گی۔ تراویح کے متعلق دو بات بتا دوں۔ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، یعنی اگر تراویح چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اس مہینے میں یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں، اور بھی سنتیں ہیں، یعنی پورے مہینے تراویح کا پڑھنا الگ سنت ہے، اور پورے مہینے میں کبھی بھی پورے قرآن کریم کا تراویح میں سننا الگ سنت ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو 10 دن میں، 15 دن میں، 12 دن میں، 9 دن میں، 8 دن میں قرآن کریم سن لیا، اچھی بات ہے، ایک سنت آپ کی پوری ہو گئی، یعنی قرآن کریم کا تراویح میں سننا۔ ابھی اگلی سنت باقی ہے کہ پورے مہینے تراویح کا پڑھنا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ کے شوق اور جذبے کی بات ہے کہ آپ 10 دن میں قرآن کریم سن لیں، اور پھر ایسا بالکل نہ ہو کہ آپ تراویح بالکل چھوڑ دیں۔ اور یہ آزادی بھی، یا یوں کہہ لیجیے یہ رخصت بھی، یہ راحت اللہ نے ان لوگوں کے لیے دی ہے جو کاروباری لائن کے آدمی ہیں۔ مثال کے طور پہ آدمی آگے پیچھے ہو جاتا،
قرآن کریم چھوٹ جاتا تو وہ 10 دن میں قرآن پورا کر لے، اب تراویح کہیں بھی پڑھ سکتا، ورنہ جس کے پاس پورے طور پر اللہ نے وقت دیا ہے وہ تو اطمینان کے ساتھ اپنی مسجد میں تراویح پڑھے، اس سے اچھی باتیں نہیں ہو سکتی۔ اور ایک چیز اور گڑبڑ کرتے ہیں، وہ بھی سن لو، ایک تو اس کو بھی ٹھیک کر لینا پہلے سے ہی کہ تراویح پوری پڑھنی ہے 1 مہینے، قرآن آپ 10 دن میں سنو یا 5 دن میں سنو یا 8 دن میں سنو یا 15 دن میں سنو، تراویح نہیں چھوٹنی ہے۔ دوسرے کہ کہیں بھی تراویح ہو، وہ یہاں ہو یا کہیں باہر ہو، نیت باندھنے کے بعد اگر چند آیتیں چھوٹ گئی، آپ کھڑے کھڑے گھومتے رہے یا اس انتظار میں رہے جہاں 10 دن کا قرآن ہوتا، جب رکوع میں جائیں گے امام صاحب نیت باندھ لوں گا، تو وہ قرآن چھوٹ گیا۔ وہ جو رکوع 2 رکوع یا پاؤ پارا امام صاحب نے پڑھا اور وہ آدمی گھومتا رہا، ایسا بھی کرتے ہیں، کیا اللہ کے لیے تم مسجد میں یا جہاں بھی آ گئے ہو تو اس کو پورا کرو نا۔ تو وہ جو چھوٹا رکوع یا 2 رکوع یا چند آیت وہ چھوٹ گئی، وہ اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، مزید وہ بلا وجہ رکنا گناہ رہا ہے۔ تو یوں کہہ لیجیے ہم 11 مہینے ساری منمانی کرتے ہیں، اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے خوب اللہ سے لو لگا لیں، رحمتوں کو لو۔ دیکھو کتنی پریشانی ہم پر آ رہی ہیں، اس مضمون کو اگر چھیڑو تو لمبا وقت ہے، یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ پہلے اچھا اگر میرے بدن کپڑے میلے ہیں اور میں خوشبو لگاتا رہوں اور گندگی کو صاف نہ کروں تو خوشبو کا فائدہ ہوگا؟ پہلے مجھے گندگی صاف کرنی پڑے گی تب خوشبو کا فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے دل بھی گندے ہیں، ہم بھی گندے ہو رہے ہیں، یہ مہینہ صفائی کا یوں کہہ لیجیے، پہلے سے ہی تیار رہیں، اللہ سے لو لگائیں، خوب توبہ استغفار کریں، گڑ گڑا کر مانگے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں دینے کا، عطا کرنے کا، رحمتوں کا، برکتوں کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اس مہینے کے اندر خاص طور سے۔ تو دامن پر ہم سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، کوئی کرتا ہے کس سے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تو سب کو معاف کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، بس مانگنے والے ہیں۔ تو خوشبو